الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بالكلامه المجيد والفرقانه الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی دنیا کے انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اللہ انہیں بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، تو فرمایا یہ وہ مہینہ تھا جس مہینے کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں، اور اسی رجب کے مہینے کی ایک رات تھی۔ مثلا کل گزشتہ جو رات گزری ہے اسے شب معراج کہتے ہیں۔ اب یہ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، قرآن کریم نے اشارہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو لے گیا۔ اب یہ اللہ تعالی اس لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال، یہ اعتراض نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آسمانوں پر گئے ہیں کہ وہ انسان ہے یا نور ہے، یعنی عقیدے کو واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے۔ پھر یوں آتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ اب نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے آسمانوں پر ایک شخص کو دیکھا جو دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنس پڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جب بائیں طرف دیکھتا ہے غمگین ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ آدم علیہ السلام ہے، دائیں طرف ان کی نیک اولاد ہے اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو نافرمان ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان آئے جو نیک ہے وہ دائیں طرف ان کی روحیں، اور جو بد تھے بائیں طرف ان کی روحیں تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہی رات کے اندر مسلمانوں کے لیے نمازوں کا حکم کر دیا گیا۔ جو 50 نمازیں تھیں کرتے کرتے وہ 5 رہ گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہاں جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کن معاملات سے گزر رہے تھے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور دوسرے آدمی کے پاس بڑا سا وزنی پتھر ہے، وہ اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر میں دے مارتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی کا سر اس پتھر کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، پتھر دور جا کر گرتا ہے، پھر مارنے والا پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اس آدمی کا سر واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ بے نمازی آدمی ہے جو اللہ کے سامنے دنیا میں سر نہیں جھکاتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دے دی کہ اس کے سر کو بار بار پھوڑا جا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو گھاس کھا رہی ہیں، پتے کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں اور آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بھوک نہیں مٹتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں نے حضرت جبرائیل امین سے اس بارے میں سوال کیا تو جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں زکوٰۃ فرض تھی لیکن یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دے دی۔ اب ایک مسلمان سوچے نماز چھوڑنے کا عذاب کتنا سامنے آیا، زکوٰۃ چھوڑنے کا عذاب کتنا سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی کے سامنے 2 ہانڈیاں پڑی ہیں، ایک ہانڈی میں عمدہ گوشت پک رہا ہے اور ایک ہانڈی کے اندر سڑا ہوا بدبودار گوشت پک رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کون آدمی ہے جو سڑے ہوئے گوشت کی طرف رغبت کرتا ہے اور پکیزہ گوشت نہیں کھاتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ دنیا میں حرام کھانے والا تھا، اگر یہ حلال کھاتا تو پھر بھی اسے رزق ملتا، لیکن اس نے جلدی میں حرام کھا لیا تو آج اس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جو ناخن ہیں انگلیوں کے وہ ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور ان ناخنوں کی وجہ سے وہ لوگ اپنے جسم کو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سوال کیا جبریل امین سے یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی برائی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ آج ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ آج کل لوگوں نے غیبت کو محفل کا ایک حصہ سمجھ لیا۔ جب تک غیبت رہتی ہے لوگ مشغول رہتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کسی آدمی کا کوئی کام تھا جو اس نے برا کیا، اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ایک آدمی کو پتہ تھا، اس نے بڑی مجلس میں کہا فلاں آدمی میں یہ عیب ہے۔ اب علماء لکھتے ہیں اگر یہ بات اس آدمی کو پتہ چلی جس کی طرف منسوب ہے اور وہ اسے ناخوشگوار سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں غیبت کہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ایک تو لوگ سمجھتے ہیں مجھے لوگوں کے گناہ پتہ ہے، دوسرا اس وجہ سے جب کوئی بندہ کسی کے عیب اور گناہ بیان کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ایک گرز ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اور جو کھڑا ہے ان کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے۔ یوں ہوتا ہے کھڑا آدمی اس آدمی کی جو منہ ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا بڑی مشقت میں ہے بیٹھا ہوا آدمی، تو میں نے سوال کیا جبریل امین سے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل امین فرمانے لگے اللہ کا رسول یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آج ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد سمجھتا ہے میں نے ہوشیاری کر لی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ ٹھگی کر کے اپنے آپ کو لوگوں میں عقل مند ظاہر کروا لیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو بندہ کھولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتا ہے، اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر جھوٹ بولنے والے پر لعنت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے سامنے لکڑیوں کا ایک گڈھا پڑا ہوا ہے، اب وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو نہیں اٹھا سکتا اور اسی مشقت میں لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سوال پوچھا جبریل امین سے یہ کون آدمی ہے؟ تو جبریل امین فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے دنیا میں لوگوں کا قرض تھا، لوگوں کی امانتی تھی اس کے پاس اور اس نے وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لی۔ آج کل ایک معاملہ لوگوں میں بڑا چلتا ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پھر اس قرض کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کا قرض دبا لیا، دے نہیں رہے ہوتے، حالانکہ اگر انہیں بتایا جائے قرض لینا تو شریعت نے اجازت دے دی، لیکن پیسے ہونے کے باوجود قرض کا لٹانا یہ اس آدمی پر لازم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے آپ نے پوچھا اس کا کیا معاملہ تھا؟ آپ کو بتایا گیا اس آدمی پر کس آدمیوں کا قرض تھا، تو نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ سے فرمایا جاؤ تم اس کا جنازہ پڑھو، اسے دفن کر دو۔ آج اس معاشرے کا ناصور یہ بن گیا کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، قرض دے دیتا ہے، اب قرض لینے والا اس قرض کو یوں سمجھتا ہے گویا واپس نہیں کرنا، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مجبور آدمی کسی سے قرض مانگتا ہے تو امیر آدمی مجبور کو بھی قرض ڈر کی وجہ سے نہیں دیتا،
کہ پہلے بھی میں نے قرض دیا تھا مجھے واپس نہیں ملا۔ تو ایک مسلمان سوچے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ آدمی وہاں پر اسی قرض کے اندر ہے کہ وہ گڈھا لوگوں کا اٹھانا چاہ رہا ہے لیکن نہیں اٹھا سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دسترخوان پڑا ہے اور اس دسترخوان پر دو قسم کے کھانے ہیں، ایک تو وہ ہے جن سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہے، جن کی طرف لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان سے کھائیں، اور ایک کھانا وہ ہے جس سے بدبو آتی ہے جو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ وہ گندا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گا یہ سود خور لوگ تھے، دنیا میں سود کھاتے تھے، آج لوگوں نے سود کو حلال سمجھ لیا، لوگ بینک میں پیسے رکھتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، سمجھتے ہیں حلال ہے، لوگ کسی کو پیسے دیتے ہیں پھر پیسے زیادتی کے ساتھ واپس لیتے ہیں، لاکھ روپیہ دیا اب لاکھ کے ساتھ 1000 لیا یا 1 روپیہ زائد لیا، یہ سود بن جاتا ہے۔ آج لوگ معاملات میں، دین کے معاملات میں پیچھے ہیں۔ ایک آدمی یوں سوال کرتا ہے میں بینک میں نوکری کرتا ہوں، کیا بینک کی نوکری حلال ہے؟ تو وہ کہا لکھتے ہیں نہیں، بینک کے اندر چاہے وہ منیجر ہو، چاہے وہ راستے میں کھڑا چوکیدار ہو، تمام کی روزی حرام ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک بینک والے کے ساتھ تعلق ہوا، اس کے بعد کھانا کھایا، اس کے گھر میں پانی پیا، حالانکہ شریعت بتاتی ہے بینک کی چھت کے نیچے کام کرنے والے سارے لوگوں کی روزی حرام ہوتی ہے۔ اب ایک مسلمان کو پتا ہو کہ اگر وہ حرام کھائے گا تو کیا ہوگا، فرمایا یہ ہوگا 40 دن تک اس کی عبادت سے نور کو اٹھا دیا جائے گا، اور بعض علماء لکھتے ہیں 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی کو وہاں پر کہ وہ اس کا گوشت پہلو کو کاٹ کر اسے دیا جا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں میں نے پوچھا جبریل امین سے کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بتانے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے۔ آج اس معاشرے کے اندر جب ہم اس مقام پر پہنچ گئے، آج لوگ یتیم کا مال دبانا، کسی بیوہ کا مال دبانا یہ زور سمجھتے ہیں، عقل مندی سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بڑائی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جب بندہ کل قبر میں جائے گا پھر قیامت آئے گی تو قبر میں بھی عذاب ہے، قیامت میں بھی عذاب ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کم از کم جو وہ لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتا ہے، وہ لقمہ حلال کا ڈالے، اس کے لیے یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا یہی اولاد اس کے لیے نیکیاں بنا بنا کر بھیجے گی، اور اس والد اور والدہ کی قبر بھی اس کے لیے جنت کا سامان بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Father.